اگر یہ دنیا والے محبت علی کے اوپر، ولایت علی کے اوپر اکٹھے ہو جاتے، متفق ہو جاتے، اتفاق کر لیتے، علی کو مان لیتے، اللہ کا رسول فرما رہا ہے، پھر اللہ کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو پتہ چلا اگر اللہ نے جہنم کو خلق کیا ہے تو دشمن علی کے لیے کیا؟ اگر جہنم کو خلق کیا ہے تو دشمن علی کے لیے تو جو ہے نا، سرکار رسالت امام کی حدیث ہے، سرکار نے جب یہ حدیث تلاوت فرمائی، جناب سلیمان فارسی کو بلایا، سلیمان فارسی کو اپنے پاس بٹھایا، اپنے پاس بٹھا کر، اے سلیمان، آج میں محمد مصطفیٰ تجھے تحفہ عطا کر رہا ہوں، میں آج محمد مصطفیٰ تجھے تحفہ عطا کر رہا ہوں، لیکن میرے سے وعدہ کر کہ یہ بات کسی کو بتانی نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں مدینہ میں، مکہ میں ابھی تک لوگ ایسے ہیں جو فضائل علی برداشت کر نہیں سکتے، اور یہ جو میں فضائل تجھے بتا رہا ہوں یہ فضائل کا سمندر ہے، یہ اپنے دل میں رکھنا ہے، یہ کسی کو بیان نہیں کرنا۔ سلیمان فارسی کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ میں کسی کو بیان نہیں کروں گا، تو سرکار رسالت امام نے ارشاد فرمایا لو اجتمع الناس علی حب علی بن ابی طالب لما خلق اللہ النار۔ اے سلیمان، اگر یہ دنیا والے محبت علی کے اوپر اکٹھے ہو جاتے اللہ جہنم کو خلق ہی نہ کرتا۔ زندہ و سلامت رہے، خوش رہے، آباد رہے، ایسے ہی حق ہے مولا کے فضل سننے کا۔ اچھا، سلیمان کو حدیث بتا دی، سلیمان رسالت امام کی بارگاہ سے چلا، اب اپنے حجرے میں گیا، مدینے میں گیا، اب سلیمان کے دل میں ولایت علی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ سلیمان کے دل میں ولایت علی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ سلیمان سوچنے لگا ہاں اگر جہنم ہے، اتنی بڑی جہنم ہے جو اللہ نے خلق کی ہے فقط دشمن علی کے لیے، یہی فضیلت سوچتا جا رہا ہے۔ سلیمان کا دل پھٹ رہا ہے کہ میں کس کو فضائل علی سناؤں، رسول سے وعدہ کیا ہے، رسول کو میں سنا نہیں سکتا، میں آپ کی چپ سے صدقے جاؤں، آج میں چیلنج کر رہا ہوں، میں نے وہ فضائل علی پڑھنے ہیں تو میں وہ بندہ دیکھتا ہوں جس کا ہاتھ نیچے رہ جائے، میں وہ فضیلت علی پڑھنے لگا ہوں۔ سلیمان نے مدینہ چھوڑا، مدینہ کا چکر لگایا، سلیمان مدینہ سے باہر آیا، سلیمان دیکھتا ہے کوئی ایسا ظرف نہیں ہے جس کو فضائل علی سنا سکے، کوئی فضائل علی برداشت کر سکے، کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ سلیمان سفر کر رہا ہے، سلیمان چل رہا ہے، چلتا چلتا سلیمان نے شہر چھوڑ دیا، سلیمان نے صحرا چھوڑ دیا، سلیمان ایک جنگل میں جا کے پہنچا۔ سلیمان نے مدینہ چھوڑا، سلیمان نے صحرا چھوڑا، سلیمان ایک جنگل میں پہنچا۔ اب سلیمان مقام ڈھونڈ رہا ہے، کوئی ایسی جگہ ملے جہاں میں اپنے آپ سے فضائل علی بیان کروں۔ اب کسی میں اتنی جرت ہی نہیں ہے۔ سلیمان چلتا چلتا جنگل میں سلیمان کو ایک کنواں نظر آیا، کنویں کے اندر پانی نہیں ہے، خشک کنواں ہے، بالکل خشک کنواں ہے، بہت ہی گہرا ہے۔ سلیمان نے نظر کی، دیکھا بالکل دور تک کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ پانی ہے نہ سبزہ ہے، بالکل سوکھا ہوا کنواں ہے۔ سلیمان نے ارادہ کیا آج میں اس کو فضائل علی سناتا ہوں۔ بہت تھکا ہوا تھا، آپ نے تھکان دور کر دیا۔ سلیمان نے کنواں دیکھا، کنویں کے ساتھ بات کی،
آج تجھے میں فضائل علی سناتا ہوں. یہ اندھا ہے, اس کے اندر نہ سبزہ ہے نہ پانی ہے. سلیمان نے کنویں کے اوپر منہ رکھا, منہ رکھ کے سلیمان کہتا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. اے کنویں, اگر دنیا محبت علی پہ اکٹھی ہو جاتی اللہ جہنم خالقی نہ کرتا. ابھی سلیمان کی زبان سے حدیث ختم نہیں ہوئی, اندھے کنویں سے ایک شجرہ نمودار. توجہ ہے, اندھے کنویں سے, اندھے کنویں سے ایک شجرہ نمودار ہوا. اس شجرے کے اوپر ٹہنیاں لگی, اس شجرے کے اوپر ٹہنیاں لگی. ٹہنیاں لگنے کے بعد اس کے اوپر پتے لگے. شجرے نے کھلنا شروع کیا, شجرے نے اگنا شروع کیا, شجرے نے بڑھنا شروع کیا, اس پودے نے بڑھنا شروع کیا, درخت بن گیا. درخت بڑھتا بڑھتا بہت بڑا ہو گیا. بہت بڑا جب درخت ہو گیا, اس درخت کے اوپر پتے لگے, سب پتے خشک ہو گئے. ادھر سے آندھی چلی, آندھی نے اپنا زور پکڑا, اس درخت کے پتے ٹوٹنا شروع ہوئے, ہوا کے پاس اڑنا شروع ہوئے. اب ہوا میں پتے اڑ رہے ہیں, ہر پتے کے اوپر لکھا ہوا ہے لو اجتمع الناس علی حب علی ابن ابی طالب لما خلق اللہ النار. آندھی چلی, پتوں کے اوپر حدیث لکھی گئی. آندھی نے مدینے کا رخ کیا, ہر گھر میں حدیث رسول پہنچی. ہر گھر میں یوں کہوں ولایت علی پہنچی. دشمن جل گیا, مومن کا دل ٹھنڈا ہو گیا. لوگوں نے رخ کیا محمد مصطفیٰ کا. رسالت باپ کے پاس ہے, آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ غضب ہو گیا, آج ہم نے عجیب منظر دیکھا ہے. ہمارے گھر میں پتے آئے ہیں, پتے کے پتوں کے اوپر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. رسالت باپ نے ارشاد فرمایا سلیمان تجھے منع کیا تھا نا یہ حدیث کسی کو بیان نہیں کرنی. یا رسول اللہ میں نے کسی کو بیان نہیں کی. یا رسول اللہ میں نے کسی کو بیان ہی نہیں کی. تو اے سلیمان یہ حدیث گھروں میں کیسے پہنچی ہے, تو نے کیا کیا ہے؟ تو رسالت باپ کے سامنے جھانکتے تو تھے, ہاتھ باندھ کے پہلے پاؤں کے سامنے قدموں کے سامنے بیٹھ کر سلیمان کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں نے جب سے فضائل علی سنے میرا دل برداشت نہیں کر سکتا. میرے دل میں ولایت علی ٹھاٹھے مار رہی تھی. میں نے چاہا کسی کو بیان کروں, آپ نے منع کیا. میں یہاں سے مدینہ چھوڑ گیا, میں نے لوگوں کو چھوڑ دیا, میں جنگل میں چلا گیا. میں نے تو ایک اندھے کنویں کے اوپر منہ رکھ کر ولایت علی کا اعلان کیا ہے. اے ملتان والوں, اگر اندھا کنواں ہو اس کے سامنے ولایت علی بیان کی جائے اس سے بھی برداشت نہیں ہوتی. تم کہاں پہ بیٹھے ہو؟ فضائل علی مومن جب سنتا ہے حشاش بشاش ہو جاتا ہے. کنواں فضیلت علی برداشت نہ کر سکا. اور حدیث عرض کروں, بہت سارے تواتر کے ساتھ حدیثیں سنی ہیں. اصحاب کہتے ہیں کہ رسالت ماں کے زمانے میں ہمارا یہ دستور تھا, ہمارا یہ دستور تھا. ایک حدیث ہے لا یحبک الا طیب الولادہ لا یبغضک الا خبیث الولادہ. یا علی تیرے سے کوئی محبت نہیں کرے گا مگر حلال زادہ کرے گا. یا علی تیرے سے کوئی بغض نہیں کرے گا مگر حرام زادہ کرے گا. جس کا خون خراب ہوگا وہ ضرور کرے گا, جس کی ماں نے خطا کی ہوگی وہ تیرے سے بغض ضرور کرے گا. دشمن علی ہوتا ہی وہی ہے جو اپنے باپ کا نہ ہو, جو اپنے باپ کا نہ ہو اس سے فضائل علی برداشت ہی نہیں ہوتے. کہتے ہیں ہمارا دستور تھا, ہم رسالت باپ کے زمانے میں
جب ہمارا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہم رستے میں کھڑے ہو جاتے، اپنے بچے کو ہاتھوں کے اوپر یا انگلی پکڑ کر اس رستے پہ لے کر جاتے جہاں سے حیدر کرار کا گزر ہوتا، وہاں جاتے جہاں سے حیدر کرار کا گزر ہوتا۔ ہم بچے سے پوچھتے یہ آنے والا کون ہے؟ اگر بچہ بتا دیتا یہ حیدر کرار ہے، علی ابن ابی طالب ہے، ہم بچے کو سینے سے لگاتے، اگر وہ انکار کرتا زمین پر دے مارتے۔ یہ دستور تھا حلالی اور حرامی دیکھنے کا اصحاب کے زمانے کا، اور یہ آج بھی چلا آ رہا ہے۔ اگر دشمن علی کے سامنے کہو نا یا علی مدد، اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ اگر مومن کو کہا جائے یا علی مدد، وہ خوش ہو جاتا ہے، اس کا دل کھل کھلا اٹھتا ہے۔ حدیث عرض کرنے لگا ہوں، ضربۃ علی ہے، آپ نے سنا ہوگا، افضل من عبادت ثقلین، علی کی ایک ضرب جو ہے عبادت ثقلین سے افضل ہے۔ آج ایک ایسی حدیث سنانے لگا ہوں، آپ کا دل خوش ہو جائے گا، بہار بہار ہو جائے گا۔ سرکار رسالت ماب کے پاس جبرائیل امین آئے، جبرائیل امین جب حاضر ہوئے تو حضرت محمد مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبرائیل آج کوئی وہ بات بتا جب تجھے کوئی بات بھاری لگی ہو، تجھے مشکل لگی ہو۔ تو جبرائیل مسکرا کر کہتا ہے، ہاں یا رسول اللہ، ایک وقت میرے پہ ایسا آیا کہ مجھے سب سے بھاری لگا۔ وہ رسالت امام نے ارشاد فرمایا، وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سا وقت تھا، وہ کون سا واقعہ تھا؟ جبرائیل کہتا ہے، یا رسول اللہ، جب اللہ نے مجھے حکم دیا کہ لوط علیہ السلام کے 7 شہروں کو اٹھا اور اس کے اوپر عذاب نازل کر، تو جو چاہتا ہوں نتیجہ آخر میں ملے گا۔ تو جبرائیل کہتا ہے، یا رسول اللہ، یہ جو 7 شہر میں نے اللہ کے حکم سے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے اپنے ایک پر کے ایک ریشے کے آخری حصے کے اوپر اٹھائے، اور میں اس کو ان 7 شہروں کو سبع مدائن لوط، میں لوط علیہ السلام کے 7 شہروں کو اپنے پر کے ریشے کے اوپر اٹھا کر اتنا بلندی کے اوپر لے گیا، اتنا بلندی کے اوپر لے گیا، اتنا بلندی کے اوپر لے گیا کہ میں 7ویں آسمان کے قریب لے گیا۔ جب میں 7ویں آسمان کے قریب لے کر پہنچا، اتنا قریب تھا اگر مرغ اذان دیتا اہل جنت اس کی اذان سنتے۔ مرغ اگر آذان دیتا اہل جنت اہل سما اس مرغ کی آذان سنتے، صوت دیگ سنتے، مرغ کی آذان سنتے۔ اگر کوئی بچہ روتا اس بچے کی بکاء الطفل، بکاء الصغیر، اس بچے کی صغیر کی رونے کی آواز جو ہے وہ بھی جنت والے سنتے، اہل سما سنتے۔ میں اتنا بلند لے گیا، 7 شہروں کو، چھوٹی سی بات نہیں کر رہا، بہت بڑے حضرت لوط علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، ان کے 7 بڑے بڑے ملک تھے، 7 مدینہ تھے، ان سب کو اٹھا کر بلندی کے اوپر لے گیا۔ حضرت جبریل کہتے ہیں، میں اس وقت تک ان شہروں کو لے کر کھڑا رہا جب تک اللہ نے مجھے دوسرا امر عطا نہیں کیا۔ میں انتظار کر رہا تھا اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت مجھے حکم دے اور ان کو میں زمین کے اوپر الٹ کر دے ماروں۔ جناب جبریل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ مجھے بھاری نہیں لگے، لیکن ایک مقام پر مجھے بہت بھاری لگا ہے۔ وہ کون سا مقام ہے؟ رسالت باب نے پوچھا۔ جبرائیل کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جب تمہارے بھائی علی نے خیبر میں اس ملعون کو ضرب ماری، وہ مجھ کے اوپر اس 7 مدینے سے بھاری گزری ہے۔
تیرے بھائی علی کی ایک ضرب جو خیبر میں مرحب کو ماری وہ اتنی زوردار تھی، اتنی روب والی تھی، اتنی اس میں مولا علی کی جلالت تھی کہ اللہ نے حکم دیا اے جبرائیل. اب جبرائیل کو کیسے پتا چلا کہ یہ ضرب بھاری ہے؟ جب میرے مولا نے تلوار اٹھائی، اللہ نے علی کا جلال دیکھا. میرے مولا نے تلوار اٹھائی، اللہ نے علی کا جلال دیکھا، حکم دیا اے جبرائیل جلدی کر زمین پر جا، خیبر میں جا. اگر جس جلال سے علی تلوار چلا رہے ہیں مرحب نے تو دو ٹکڑے ہونا ہی ہونا ہے، میری زمین کٹ جائے گی. جبرائیل کہتا ہے علی نے اتنے زور سے تلوار چلائی کہ مرحب کے دو ٹکڑے ہوئے، مجھے اتنی بھاری گزری میرے پر کے اوپر بھی خراش آ گئی. دوسری حدیث پر جناب صفیہ مرحب کی بہن ہے، جناب صفیہ مرحب کی بہن ہے، اور جناب صفیہ مسلمان نہیں تھی پہلے. یہ وہ بیوی ہے، یہ وہ خاتون ہے جس کو مرحب کو مارنے کے بعد مولا علی کی ضرب چلنے کے بعد جب خیبر رسالت ماب کے ہاتھ میں آیا تب یہ بی بی مالک غنیمت میں ملی. تو جناب صفیہ کے پیشانی کے اوپر ایک زخم تھا، اور جو ہے جناب صفیہ کی پیشانی کے اوپر ایک زخم رسالت ماب کے سامنے لایا گیا. سرکار نے ارشاد فرمایا اے صفیہ تیری پیشانی کے اوپر زخم کیسا ہے؟ یہ تجھے زخم کہاں سے آیا ہے؟ کیا یہ جنگ میں کسی فوجی نے زخم مارا ہے؟ کیوں لگا ہے؟ کیسے لگا ہے؟ جناب صفیہ کہتی ہیں اے یا رسول اللہ مجھ سے پوچھتے ہو میں بتاؤں یہ زخم کیسا ہے؟ جناب صفیہ کہتی ہیں جب مرحب میرا بھائی مرحب قلعہ میں چھپا ہوا تھا، آپ کے بھائی علی نے قلعہ خیبر فتح کیا، تیرے بھائی علی کی ضرب اتنی زوردار تھی، میں پلنگ کے اوپر سوئی ہوئی تھی، چارپائی کے اوپر سوئی ہوئی تھی، تیرے بھائی علی کی تلوار میں جلال ہی اتنا تھا پورے خیبر میں زلزلہ آیا، میں پلنگ سے نیچے گری، میری پیشانی زخمی ہو گئی. اتنی زوردار ضرب تھی میرے مولا کے ہاتھ کی کہ جناب صفیہ کہتی ہے کہ میں پلنگ سے گری اور میری پیشانی زخمی ہو گئی. اب اس کا جملہ سننا تھا. رسالت باب نے جو آگے جواب دیا سنیے گا. رسالت باب مسکرا کر کہا اے صفیہ میرے بھائی علی کا روب ہی اتنا ہے، جلال ہی اتنا ہے، ید اللہ کے ہاتھ ہے، جو چیز ید اللہ کے ہاتھ میں آتی ہے اس کی قوت ہی بدل جاتی ہے. صرف جب میرے بھائی علی نے ضرب چلائی ہے یہ خیبر نہیں کانپا، اللہ کا عرش کانپ گیا تھا. ایک حدیث اور پڑھ دوں، آج میں نے پڑھنی ولایتیں نہیں ہے سر. ایک آیت قصاص ہے. قرآن میں حکم ہے کہ تم سے قصاص لیا جائے گا، اور اس قصاص میں حیات ہے لعلکم تتقون، پرہیزگاروں کے قصاص لیا جائے گا. جو کسی کے اوپر ظلم کرے گا اس کا بدلہ لیا جائے گا، ظالم سے اس کی جزا سزا جو طے کی جائے گی. تو سید ساجدین امام زین العابدین کے پاس کچھ لوگ موجود ہیں، سید ساجدین کے پاس
تو سرکار کے سامنے یہ ایت قصاص پیش کی گئی. ایت قصاص پیش کرنا تھا. لوگوں نے سوال کیا یا ابن رسول اللہ اس آیت قصاص کا ہمیں تفصیل بیان کی جائے. پہلے سرکار نے ایک سادہ سی تفصیل بیان کی اور اس کے بعد زین العابدین سید الساجدین ارشاد فرماتے ہیں اگر تم چاہو یہ جو قصاص بیان کیا گیا ہے اس سے افضل قصاص بیان کر دو. امام زین العابدین فرما رہے ہیں یہ جو قصاص بیان کیا گیا اس سے افضل قصاص بیان کر دوں. یہ کون سا ظلم ہوگا, کون ظالم ہوگا, اس سے کیا قصاص لیا جائے گا, اس کا مقام کیا ہوگا. تو سب نے کہا بلا شبہ رسول اللہ, اے رسول کے بیٹے بالکل بیان کیا جائے. تو سرکار زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس اے لوگوں سنو, میں زین العابدین اس قصاص کو بیان کر دیتا ہوں. میرے مولا امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں اگر سننا چاہتے ہو سن سکتے ہو. اس قصاص سے مراد ہے وہ لوگ ہیں جو ولایت علی سے روکتے ہیں, رسول کی رسالت سے روکتے ہیں. اب اس میں دو طرح کا قصاص ہے, اس میں ایک ظالم ہے ایک مظلوم ہے. امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں جو بندہ ولایت علی سے روک رہا ہے اور جو رک رہا ہے دونوں سے قصاص لیا جائے گا. مولا ارشاد فرماتے ہیں ولایت سے روکنے والا بھی جہنمی ہے اور جو اس کا کہا مان کے رک جائے وہ بھی جہنمی ہے. جو ولایت علی کو چھپائے, جو ولایت وجہ کا ولایت علی ابن ابی طالب, وجہ کا ولایت رسول اللہ, وجہ کا ولایت آئمہ علیہ السلام, جو رسول کی ولایت کو چھپائے, جو علی کی ولایت کو چھپائے, جو علی کی اہل بیت کی ولایت کو چھپائے. سرکار فرماتے ہیں چھپانے والا بھی مجرم ہے, روکنے والا بھی مجرم ہے, رکنے والا بھی مجرم ہے. ایک نہیں یہ دونوں جہنم میں جائیں گے. قانون تو آپ کو پتہ ہے نا, ایک ظالم ہوتا ہے ایک مظلوم ہوتا ہے. ظالم جو ہوتا ہے اس سے قصاص لیا جاتا ہے, مظلوم کو لے کر دیا جاتا ہے. لیکن مولا نے عجیب سی تفصیل بیان کی ہے, اس میں ظالم بھی جہنم میں جا رہا ہے, مظلوم بھی جہنم میں جا رہا ہے, جو ولایت سے روک رہا ہے وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے, جو روک رہا ہے وہ بھی جہنم میں جا رہا ہے. یہ میرے مولا نے تفسیر بیان کی ہے اس آیت مبارکہ کی. صلوات پڑھیں. بہت کم ہے, مسائل کا دن ہے, میرا دل چاہتا ہے چند جملے مسائل کی عرض کیے جائے. آج 6 محرم کی رات ہے. کسی ذاکر کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کسی خطیب کے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اتنا سوچ لینا مسلم کی یتیم بیٹیاں کربلا میں ہے. عزادارو میرے مولا مقام کا نام ہے منزل سوک, اس کے اوپر تشریف فرما ہے اور رو رہے عید کا دن ہے. چلتے ہوئے دونوں شہزادیاں مسلم کی بیٹیاں جناب حسین کے پاس آتی ہیں, آ کر کہتی ہیں نانا اے چچا حسین ہمیں آج عید کے دن عیدی عطا کرو. میرے مولا فرماتے ہیں اے میری بیٹیاں کیا لوگی, حسین تجھے کیا عطا کرے, یمن کے در منگوا کر دو, تمہیں کیا چیز چاہیے. یہ دونوں شہزادیاں رو رہی ہیں, رو 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 کر کہہ رہی ہے اے میرے مولا حسین ہمیں کسی در کی ضرورت نہیں ہے, اگر ملا سکتے ہو ہمیں دونوں بھائی ملا دو. عزادارو میرے مولا نے ایک دونوں انگلیاں گوشت بلند کی اور ایک دونوں شہزادیوں کو کہا آؤ میرے بیٹیوں دیکھو اپنے بھائیوں کو. عزادارو دونوں شہزادیاں آئیں اور دونوں شہزادیاں کیا دیکھتی ہیں, ایک شہزادے کی قمیض اتری ہوئی ہے, دوسرے شہزادے کی قمیض حارث اتار رہا ہے. عزادارو جب ان شہزادیوں نے
یہ منظر دیکھا، ان سے رہا نہ گیا، کہتی ہے ماما اسی مقام پر ہاتھ روک کر رکھنا، ہم اپنی ماں کو بلاتی ہے، ہماری ماں بھی آ کر اپنے بیٹوں کو دیکھے۔ عزادارو مولا غازی کی بڑی جلدی سے آئی، شہزادیاں جا کر کہتی ہیں اماں اماں جلدی آؤ، آج ماما حسین ہمیں اپنے بھائی ملا رہے ہیں، آؤ تم بھی ملاقات کر لو۔ شہزادی دوڑتی ہوئی اس مقام پر آئی جہاں پہ مولا حسین بیٹھے تھے۔ بی بی نے کون سا منظر دیکھا؟ اب چھوٹا شہزادہ اپنی قمیض اتار رہا ہے، اس سے اترتی نہیں ہے، یہ ملان جھڑکے دیتا ہے، یہ ملان کہتا ہے جلدی کرو میں نے انعام لینا ہے۔ عزادارو او مظلوم کے عزادارو، اس ملعون نے پہلے بڑے شہزادے کا سر اتارا۔ عزادارو چھوٹا شہزادہ کہتا ہے اے بھیا ابراہیم مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں تیرا چھوٹا بھائی ہوں۔ عزادارو سارے اس ملعون کے ہاتھ میں ہے، پانی میں بدن رک گیا ہے۔ اس ملعون نے دوسرے شہزادے کا سر اتارا۔ عزادارو دونوں شہزادے اکٹھے دریائے فرات میں، انہوں نے پانی یوں چل رہا تھا، شہزادوں نے یوں چلنا شروع کیا۔ عزادارو اس مقام پر آئے جس میں آپ زیارت کرتے ہیں، مسیب نامی شخص ہے، کھیتی باڑی کرتا ہے، اپنی کھیتوں کو پانی لگایا ہوا ہے۔ جب یہ دونوں شہزادے اس مقام پر پہنچے تو یہ مسیب کام کر رہا ہے، جناب زہرا تشریف لاتی ہے، پہلو زخمی ہے، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، آ کر ارشاد فرماتی ہے اے مسیب تیری جنت کی میں ضامن ہوں، تیری جنت کی میں ضامن ہوں، میرے دو بیٹے مظلوم بیٹے تیرے قریب آ گئے ہیں، ذرا ان کو تو دفن کر دے۔ تڑپ کر کہتا ہے اے بی بی تو کون ہے؟ مسیب پوچھتا ہے، محمد کی بیٹی فرماتی ہے میں زہرا ہوں، میں بقیہ چھوڑ کر آئی ہوں، میرے شہزادوں کو یہاں پر دفن کر دینا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمارے الہ ہماری عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ہمارے علماء ہمارے الہ جو زداران موجود ہیں ان کے حواجات شرعیہ پورے فرما۔ روتی ہوئی آنکھوں سے دعا مانگا کرے، روتی ہوئی آنکھوں سے کبھی دعا رد نہیں ہوتی، اور واسطہ دیا کرے جناب سید سجاد کی بیماری کا، واسطہ دیا کرے علی اصغر کی بیماری بچپن کا۔ عزادار دعا قبول ہوتی ہے، پارے ان عظیم ہستیوں کے صدقے میں ہماری عبادت کا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، حوائجات شریعہ پورے فرما۔ نعرہ تکبیر۔